مطلب یہ کون کہے گا کہ جی نہیں چھوڑی اور الزام بھی لگایا. جس چیز کو آپ زندہ رکھنا چاہتے ہیں تو وہ آپ خود سوچیں کہ یہ اس مطلب وہ لوگ ہمارے بلاگز دیکھتے ہیں, نیچے سب کچھ کرتے ہیں. اب یہ بیچ میں اسی نے وہ موٹے چوہے نے بنا کر آئی ڈی اور اس میں مینشن کیا کہ اس نے مریم نے خود چھوڑا. بھائی سب کو پتا کنے کنوں چھوڑے, مریم نے خود چھوڑا, حسن نے چھوڑا, چیپٹر از کلوز. دنیا کو پتا ہے کیا ہوا کیا نہیں ہوا. ٹھیک ہے. دوسری بات جو اس نے کہا تو اس بات کا جواب ہم بہت اچھے طریقے سے دے چکے ہیں اور دوبارہ اس طرف کو نہیں جا رہے. انشاءاللہ تعالیٰ جب حسن صاحب کی شادی ہوگی ضرور دیکھیے گا اور ڈی وی ڈی بنا کر آپ گھر بھیجیں گے. حسن کی شادی ہو رہی ہے بڑے دھوم دھام سے. اس کے بعد جب اللہ تعالیٰ اس کو اولاد سے نوازے گا تو وہ بھی پوری دنیا ہی دیکھے گی انشاءاللہ تعالیٰ. اللہ پاک اچھا وقت لائے. سڑنا کرنا مرنا چھوڑ دیں, اپنی زندگی کی طرف دیکھیں, اپنے آپ کی طرف دیکھیں, اپنی سانسوں کی طرف دیکھیں, نہیں ناسوں کی طرف دیکھیں, اپنے ناسوں کی طرف دیکھیں, ہمسا بیٹے کی طرف دیکھیں اور اپنے وجود کی طرف دیکھیں. اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے, اگر بجنا شروع ہو گئی تو بہت برا ہوگا. ٹھیک ہے جی جناب علی, چلتے ہیں نیکسٹ کویسچن کی طرف. نیکسٹ کویسچن ہم سے پوچھا ہے کہکشاں احسن نے. ان کا پہلا کویسچن ہے جی, آپ لوگ نیچے والے پورشن میں کیوں نہیں رہتے؟ ہمیں عادت نہیں ہے, ہم درمیان میں رہتے ہیں. ہمیں اوپر رہنے کی عادت, نہ اوپر رہتے ہیں ہم نہ نیچے رہتے ہیں, ہم درمیان میں. ایک نیچے والے پورشن میں ہمارا گراج ہے. ٹھیک ہے, وہاں پہ گاڑی کھڑی ہوتی ہے. نیچے ہمارا بہت خوبصورت سا کمرہ ہے جہاں پہ ہم اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کبھی محفل ہوتی ہے, محفل میلاد ہوتی ہے. اس کے علاوہ جاتے رہتے ہیں لیکن یوز کم اس لیے کرتے ہیں کہ ہم اس کمرے کی بے ادبی نہیں کرنا چاہتے. ٹھیک ہے, تو جاتے تو سارے گھر میں اوپر نیچے چھت پہ ہر جگہ گھومتے رہتے ہیں. ہم لوگ گھر میں 4 لوگ رہتے ہیں. ٹھیک ہے, اور الحمدللہ ہمارا گھر ماشاءاللہ بڑا ہے تو جہاں پر زیادہ تر رہتے ہیں وہیں پہ نظر آئیں گے نا آپ کو. اب کیا شاکش کو پکڑا دوں میں واکی ٹاکی اور خدیجہ کو بتا دوں چھت پہ چلے جاؤ, بے باجی کو بتا دوں کہ وہاں چلے جاؤ اور ہم بات کریں ہیلو ہاں اوور ہاں اوور ہاں اوور. تو اوبیسلی جہاں پہ ہم لوگ اکٹھے ہوں گے وہیں پہ سارا کچھ ہوگا نا. دوسرا سوال ہے جی, آپ لوگ کیا کام کرتے ہیں؟ کیا کرتے ہیں آپ لوگ کام؟ یہ کام ہی کر رہے ہیں, کیا کر رہے ہیں, یہ کام نہیں ہے, یہ دونوں یہ کیا کام گھر کا کام کرتے ہیں, نہیں کرنا چاہیے. مطلب ہم چاروں, ہاں جی ایسا ہی لکھا. آپ لوگ کیا کام کرتے ہیں؟ ان دونوں سے پوچھ رہے ہیں. ہم تو گھر کا کام کرتے ہیں. ہم تو گھر کا کام کرتے ہیں, ہم بلاگنگ کرتے ہیں. حسن صاحب جو ہیں وہ انڈرائیو چلاتے ہیں, اس کے بعد حسن صاحب میرے ساتھ ہوتے ہیں, اس کے بعد صاحب این کے ساتھ ہوتے ہیں. اور میں کروڑ سو دفعہ بتا چکا ہوں کہ میں یہ کام کرتا ہوں, یہ کام کرتا ہوں, یہ کام کرتا ہوں. اب میں اور آپ کو کیا بتاؤں, مجھے بتائیں, تفصیل سے بتا دوں. ہول سیل کا ہمارا چھوٹا سا بزنس ہے, پارٹنرشپ ہے, دیٹس اٹ. اور یہ باجی جو ہے میری کچن وزیر خوراک ہیں ہمارے گھر کی. کچن کا ہوتا ہے اور وہ وزیر صفائی ہیں. چوڑے جتنے بھی ان کے اندر رہتے ہیں پورا پنجاب میں نے صاف کروایا, دیکھ لیں کتنا اچھا چمک رہا ہے. اور ان کا تیسرا سوال ہے شادی کب ہے یار؟ What is this یار؟ حضرت صاحب آپ کی شادی کب ہے؟ جلدی انشاءاللہ. آپ کی شادی کب ہے؟ اللہ نے جب چاہا ہوگی, نہیں تو نہیں ہوگی. آپ کی کب ہے؟ اور آپ کی کب ہے؟ آپ کی کب؟ میری انشاءاللہ جلدی ہو جائے گی, جب کوئی اچھی سی لڑکی مل جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ شادی کر لیں گے. اچھا جس کے بعد ہے جی کویسچن نمبر 4, لاگنگ سٹائل تھوڑا چینج کریں, سجیشن ہے. تو آپ سجیشن میں بتائیں نا کہ ہم لوگ کیا چینج کریں. مطلب شاکش کے منہ پہ چٹا پاؤڈر مل دیں, اپنے منہ پہ میں کالا پاؤڈر مل دوں, حسن کو کیا میں بنیان اور کرتے میں بٹھا دوں, باجی کیا ڈپارٹمنٹ چینج کر لیں, باجی کیا وزیر باجی کو مجھے لگا دیں. یہ دیکھیں بتائیں نا کیا کریں. آپ ہمیں دیں اپنی کہکشاں, جو بھی آپ کو لگتا ہے کہ ہمیں چینج کرنا چاہیے تو وہ ہم چینج کرنے کی پوری کوشش کریں گے. امید ہے کہ آپ کو آپ کے سوالوں کا جواب مل گئے ہوں گے. نیکسٹ کویسچن ہے جی, شاکش کی بڑی عزیز ہیں یہ عظما کرامات, جس کو شاکش پہلے پڑھتی تھی عظما کرامات. ٹھیک ہے جی, عظما کرامات کا پہلا کویسچن ہے, مائی کویسچن از دیٹ کہ اگر بڑی بہن چھوٹی بہن کے منہ پہ چپیڑے مار سکتی ہے, اور آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ مار سکتی ہے کیا؟ اوپینین مار سکتی ہے, صحیح ماری نہیں, ذرا کس کس کے مارنی چاہیے تھی. جو آپ کہنا چاہ رہی نا میں وہ بتا دوں آپ کو, زور زور سے پڑھنی چاہیے تھی. دیر ہو گئی. میں کہیں ڈنڈے بھی پڑھنے چاہیے, جوتیاں بھی لاتے ہوئے پڑھنے چاہیے, چپیڑا چلنی ہے, بہت دیر ہو گئی. خالی تھپڑوں سے اس کا گزارا نہیں. اس کا بڑی بہن نے چھوٹی بہن کے منہ پہ چپیڑے ماری بلاگ میں, تو آپ یہ کام ہے. دراصل وہ جو ہے نا وہ مار سکتے ہیں, وہ سائیکو پیشنٹ ہے. نہیں
है वैसे। हाँ। कम है। जब टाइम है तब मारते हैं, आज का घर बस। अच्छा जी, इस सवाल का जवाब मैं आपको देता हूँ, बड़े अच्छे तरीके से देता हूँ। थिंग इज दैट के एक इंसान होता है जो हर घर में होता है, एक इंसान ऐसा होता है जो हर घर में, जिसकी एफर्ट बड़ी होती है, ठीक है। जिस इंसान ने चपेड़े मारी ना, उस इंसान की बड़ी एफर्ट है। एफर्ट इस तरह से है कि इन लोगों को उठाकर, इन लोगों को अच्छे तरीके से सही जगह पर लाकर उस बंदे ने इनको लाइन में रखा है, सही है ना। ऐसे ही तो उस बंदे ने अपनी बड़ी बहन होने का ये सबूत दिया कि अपने आप को पीछे रखा और इन सब मतलब लगड़ बगड़ों को आगे कर लिया और इनसे कहा तू ये कर, तू ये कर, तू ये कर, सबको अपना अपना मतलब रोल समझाया और बताया और सब कुछ किया। तो तकरीबन सब लोग ठीक जा रहे हैं, लेकिन ये जो सांड टाइप मोटा चूहा है ना, ये अपने घर की बातें बाहर निकालता है। हाँ। फिर उसी बहन, जिस बहन ने सिखाया किया सब कुछ, उसको जलील करवाता है, उसी के पीछे चैनल वालों को लगाता है, उसी को सब कुछ करवाता है, उसी के गेंद सारा कुछ करवाता है। तो फिर उसको जब मौका मिला चपेड़े मारने का, तो फिर उसने मारी चपेड़। उन्हें का मौका भी ले गया। वैसे काफी देर से हमारी पहले मार दी। हाँ, ये कह पहले मारते कुछ असर तो होता उन्होंने चपेड़े मारी, अच्छा किया रंगीला साहब, आपने चपेड़े मारी। थैंक यू। तो जिंदगी में मौका मिले तो 76 भी कोई लेके मारिएगा ताकि आप, वैसे हमें मजा है। हाँ। तो सेकंड क्वेश्चन है उज़्मा करामात का, करामत है, करामात आपकी तरफ से। एक सजेशन है कि आपने व्लॉग थोड़ा चेंज करें, रोज वही सेम एक जगह बैठ कर बातें करते हैं, मतलब कोई डेली रूटीन दिखाया करें, क्लीनिंग की, किचन की वगैरह। हाँ जी, मेरा ख्याल है पिछले व्लॉग आपने देखे नहीं, काफी हमने चेंजिंग लाई हुई है। तो बाहर भी जाते हैं, घर के काम भी दिखाते हैं, किचन वगैरह हर चीज दिखाई है। सफाई नहीं दिखाई, वो किसी दिन दिखा देंगे, आप चाहते हैं शाकस उसको ले में आप दिखाई देख थी लेंगे किचन की सफाई, क्यों नहीं दिखाई? रमजान में दिखाई थी हमें। चाहती है कि छत से लेकर जमीन वो क्या कह रहा है? हाँ। कह रहा शाकाश को उछूलिए में देखिए। देखने में आगे चंगड़ को नहीं दिखाई थी इनको किचन की सफाई। हाँ, तू तो आते कह रहा है शाकाश के बारे से बिखरे होते हैं, जब डचा में तो पड़े होते हैं, नजर सफाई का है। पागलों की तरह सफाई नहीं करती, बस इतनी की हाँ, साफ कैसे ऐसे साफ हो जाओ सब। शाकश ने बड़ी बड़ी जिंदगी पे जान पे बाजी पे खेल के सोया की हुई है, क्योंकि 2 दफा ये गिर चुकी है सीढ़ी ये से। तो एक दफा ऐसा हुआ, दीवारों ऊपर को से दीवारें साफ कर रही थी, सीढ़ी गिर गई, नीचे गिर गई। साथ ही ये भी। हाँ, और ये मेरी चोट लगी है, ये चोट। मैं बड़ी सफाई पसंद। और आपके किचन का जो है मामला वो तो हमने दिखाई तो, करे किचन की सफाई दिखाएं, मैंने कहा दिखाई तो थी आपको। अच्छा दिखाई नहीं आपने? बताया। अच्छा, दोबारा दिखा देंगे आप। चलो। शाइस्ता परवीन कहती हैं, उनका सवाल है जी, वो ये कहती हैं आप एक व्लॉग में हसन के घर देखा, अच्छा आपके एक व्लॉग में हसन का घर देखा, यूट्यूब से जो कमाते हैं उसके घर की रेनोवेशन भी करा दें, ओनली हसन को प्रमोशन में यूज ना करें, उसके घर कितने गया सवाल हंस के मरे मैंने सवाल दे तो करते ही। अच्छा, उसके घर के हालात भी बदलते नजर आने चाहिए, आपके व्लॉग में जरूर देखना जब हसन के घर को भी अच्छी तरह सेट कर देंगे हसन साहब। इट्स अप टू यू। देखते जी, अल्हम्दुलिल्लाह मेरा घर बहुत अच्छा है, ठीक है। और जो है आप आए, आपको स्पेशल बैठा के दिखा देंगे, बहुत अच्छा घर है, इसमें कोई मसला नहीं है। अगर आपकी देखने, आपकी नजर का कमाल है, आप कैसे देखते हैं उस घर को? घर लोगों से बनता है, दीवारों से नहीं बनता। यस, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब सही हैं। घर में क्या उनके रेनोवेशन, क्या मतलब सब कुछ है उनके घर में, क्या नहीं है? साढ़े घर एसी भी है, ओवन भी है, सब कुछ है। मशीन भी आ गई, यूपीएस भी है, सब कुछ है, अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ है हमारे घर। इन्वर्टर सब मशीन कुछ भी है। है घर में, कपड़े धोने वाली। अच्छा जी, आपकी बात आपकी अच्छी है, सजेशन आपकी अच्छी है, कोशिश करेंगे और आगे भी इसको हाँ। वो कर इंशाल्लाह सकें। दिला हसन की शादी पे आप नया ही घर देखें। तो हजम ठीक है, करें, इंशाल्लाह। ठीक है जी, हजम, इस पे इतना ही कह सकते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है जी मदीहा इब्रार का, जो शाकश की बहुत बेस्ट फ्रेंड है, और उन्होंने एज यूजुअल कॉपी पेस्ट जो रोज करती हैं वो कर दिया है। योर आल फैमिली व्लॉग इज एक्सीलेंट है, वी ऑलवेज सपोर्ट यू, कीप इट अप, कीप स्माइल ऑलवेज, वी प्रे फॉर योर फैमिली के लिए, योर सिस्टर इज एक्सीलेंट है। इस सवाल है या ये दुआ है? दुआ दे रही है, वो Thank हमेशा you. रोज देती है। अच्छा, और रोज ये यहाँ नहीं करनी थी, ये व्लॉग में करनी थी, आपने यहाँ पे कर दी। हाँ, यहाँ पे कोई क्वेश्चन पूछता था, क्वेश्चन हमारे बारे में। अच्छा जी, उसके बाद आबिया अहमद है, उसी की सिस्टर हैं, और वो जो डेली मैसेज करते हैं उसमें कहा अंकल प्लीज डू रोड ट्रिप विद फैमिली मेंबर्स, ब्यूटीफुल फैमिली मेंबर्स, स्टे ब्लेस्ड, वी लव योर ऑल व्लॉग्स ऑलवेज इन ट्रेंड। अच्छा जी, हम लोग रोड ट्रिप करेंगे इंशाल्लाह ताला, मौसम अच्छा होने दे, सर्दी में रोड ट्रिप बनता है, गर्मी में रोड ट्रिप नहीं बनता, इंशाल्लाह कोशिश करेंगे। अभी आने वाले दिनों में इंशाल्लाह 1-2 दिन तक आप हमारा एक ग्रैंड ट्रिप
دیکھیں گے انشاءاللہ. جس کو ہم ابھی مطلب وہ نہیں کریں گے کہ ہم کہاں جا رہے ہیں کیسا ہے، اس میں ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ کیونکہ وہ بہت زیادہ دور ہے اور بہت زیادہ ٹائم کے لیے ہے اور ہم وہاں پر کافی ہلا گلا کرنے والے ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ کوشش کریں گے کہ آپ کے لیے اچھی سی انٹرٹینمنٹ قسم کی چیز لے کر آئیں وہاں پر اور آپ کو اچھا لگے گا انشاءاللہ تعالیٰ. اچھا جی نیکسٹ کویسچن ہے جی مسٹر نوید کا. مسٹر نوید کہتے ہیں میرا کویسچن یہ ہے کہ چاچو آپ شاکش کو اتنا تنگ کیوں کرتے ہیں؟ بڑا اور بندہ ویڈیو ایڈٹ کر دیتا ہے، جب وہ لوگ کچھ غلط کرتے ہیں آپ ویڈیو میں ہی سٹارٹ ہو جاتے ہیں کیوں؟ اچھا جی مسٹر نوید تھنگ از دیٹ کہ ہم لوگ ریئل کانٹینٹ بناتے ہیں، ہم لوگ کوئی لکھے لکھے نہیں ہوتے، ہمارے جو ہوتا ہے جیسا ہوتا ہے وہی رکھتے ہیں. تو جب ریئل کانٹینٹ بنتا ہے تو پھر ریئل ہی جاتا ہے، ٹھیک ہے. تو ہماری لڑائیاں ہماری نوک جو ہے وہ سب ریئل ہی ہوتا ہے. ہم لوگ کچھ کریٹ نہیں کرتے، ہم لوگوں کو چپیڑے مارنے کی ضرورت نہیں پڑتی، ہم لوگوں کو پانی میں یوں تکے دینے کی ضرورت نہیں پڑتی ٹھنڈے پانی میں، یا ہم کو کچھ بھی یہ وہ فیک کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی. تو ہم لوگ جتنا بھی کوشش کرتے ہیں وہ ریئل کرتے ہیں. باقی شاکش آپ کے سوال کا جواب دے دیتی ہیں. ہاں جی جو بس کہا یہی کافی ہے اور کیا میں کہوں. اور شاکش کو تنگ کرنا میرا دھرم ہے. شاکش کو تنگ کرنا میرا دھرم مجبوری ہے. جو مجھے تنگ نہیں کرے گا اس کو چین نہیں آئے گا، چین نہیں گا اس کو نیند نہیں آئے گی، نیند نہیں آئے گی. یقین کریں ایسے ایسے ترانے ہیں میرے پاس لیکن میں آپ کو سنا نہیں سکتا ہوں. گروپ میں اچھا مسٹر نوید کا ایک اور سوال ہے. حامد بھائی کے پاس اٹالین پاسپورٹ ہے، میرے پاس بھی ہے، مبارک ہو. اور اٹالین پاسپورٹ والے آپ اپنے کنٹری سے اپنے بلڈ ریلیشن کو بلا سکتے ہیں، آپ کیوں نہیں آتے اٹلی؟ اگر میں وہاں آ گیا مسٹر نوید تو آپ کہاں جائیں گے؟ حامد بھائی تو مجھے کہتے ہیں میں خود ہی نہیں دینا چاہتا. کیوں؟ کیونکہ الحمدللہ اللہ پاک کے فضل و کرم سے ہماری فیملی بہت بڑی ہے اور اس کو دیکھنے کے لیے اس کے روز کوئی نہ کوئی مسئلہ ہوتا ہے اور اس کو سلجھانے کے لیے ہمیں بڑے معاملات ہوتے ہیں، بڑے سسٹم نظام ہوتے ہیں، کچھ نہ کچھ معاملات ہیں. 100-19-20 ہو جاتی ہے، 100 معاملات، 100 ایسے سسٹم نظام ہو جاتے ہیں کہ جس کے لیے کسی کو ہونا چاہیے. میں گھر میں سب سے چھوٹا ہوں لیکن پھر بھی چھوٹے بڑے کا کوئی تعلق نہیں ہوتا. تعلق یہ ہوتا ہے کہ گھر میں نظام سسٹم یا بات یا کوئی آنر کون کس کو کرتا ہے کیا کرتا ہے، بس اس حساب سے اللہ پاک نے نظام رکھا ہوا ہے، اس کے تھرو چلتا رہتا ہے. اس میں کوئی کسی کا کمال نہیں ہے، اللہ پاک کا سسٹم نظام بنایا ہوا ہے ہمارے گھر کا تو وہ اس حساب سے چلتا ہے. میری سسٹر کو کوئی پرابلم ہو تو مجھے جانا پڑتا ہے، میری بھابھیوں کو پرابلم ہو تو مجھے جانا پڑتا ہے، میرے بھتیجوں میں لڑائیاں ہو تو مجھے جانا پڑتا ہے. سارا کچھ بہرحال سب مل بانٹ کے کرتے ہیں، سب کچھ ہوتا ہے. لیکن ایک گھر کا جو ہیڈ ہوتا ہے اس کو سمجھ لیں کہ بنایا ہوتا ہے گھر میں تو اس حساب کا سسٹم چل رہا ہوتا ہے. تو کچھ عرصے تک انشاءاللہ تعالیٰ میرے بھائی نے ایسا سسٹم بنا لینا کہ 6 مہینے اس نے یہاں رہنا ہے، 6 مہینے وہاں رہنا ہے. تو پھر ہم دعا گو ہیں اس کے لیے کہ انشاءاللہ تعالیٰ وہ بھی ہمارے ساتھ رہے کیونکہ وہ بہت عرصہ باہر رہ لیا اس نے. تو باہر رہ کے انسان اگتا ہی جاتا ہے، تنگ آ جاتا ہے ایک سسٹم. اچھا جی نیکسٹ کویسچن ہے ایک جو ہمارے ولاگ میں کسی نے پوچھ لیا، وہ اس سیکشن میں نے پوچھا، اس میں ہے ریحانہ اختر کا. انہوں نے پوچھا کہ میں تو آپ کی شادی کا پوچھوں گی کہ آپ کی شادی کب ہے؟ ہمیں تو آپ کی شادی کا انتظار ہے، حسن کی شادی کا انتظار نہیں ہے. حسن صاحب آپ کی شادی کا انتظار نہیں ہے، ان کو ہی نہیں ہے. باقی تو مجھے انسٹاگرام پہ میسج آتے رہتے ہیں آپ کی شادی کب ہے، کب ہے، کب ہے، کب ہے. ان کا کیا مسئلہ؟ ریحانہ اختر کوئی ہوگا کوئی مسئلہ؟ میری شادی انشاءاللہ جلدی ہو جائے گی. کوئی لب رہے ہیں، ہم ڈھونڈ رہے ہیں، انتظار کریں، انشاءاللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی لب جائے گی تو کر لیں گے شادی. وہ تو ہم نے کرنی ہے. ہاں جی ہاں جو مرضی کر لو. ہونی میری بہن کی مرضی سے، دونوں بہنوں کی مرضی سے ہی ہونی. لیکن یہ آپ نے کیا بات کی حسن کی شادی کا انتظار؟ حسن کی شادی کے بارے میں تو اتنا لوگ پوچھتے ہیں. حسن کی شادی پہلے ہونی ہے اور انشاءاللہ نومبر میں آپ تیار ہیں سارے حسن کی شادی کے لیے. وہ کریں نہیں انتظار تو پھر وہ ان کو نہیں نا ہے، باقیوں تو ہے نا. ہوگا انتظار، کوئی نہیں. تھوڑی دیر بعد لیکن میں چاہتا ہوں چلیں آپ کی دلی خواہش پوری کر دیں تو مائفی کی شادی اپنے ساتھ ہی رکھ لیتے ہیں. آپ کا بھی شوق پورا، آپ ان کا نومبر میں آپ ہی کروا دینا. نہیں کروانے کچھ نہیں ہوتا، کچھ نہیں ہوتا. نہیں نہ دوجا کرو لیکن فل کوشش میں ہو لیکن نہیں ایسا نہیں ہوتا. نہیں تو وہ ان کو تو خوش ایک ٹائم پہ ایک شادی. لیکن جب حسن کے ایونٹ شروع ہوں گے نا نومبر سے پہلے شروع ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. امید مجھے پوری ہے کہ ایونٹ شروع ہو جائیں گے. ہم لوگ جس حساب سے سوچ رہے ہیں میں وہ چیزیں ریویل نہیں کرنا چاہتا.
ہم لوگ کوشش کریں گے اپنے مطابق جس طرح سے ہم نے جو بھی سوچا ہوگا اس کے حساب سے ہم پورے ایونٹ اور پورا ایک شادی کو لے کر چلے. انشاءاللہ تعالیٰ بڑا مزے کی شادی ہوگی حسن کی. تو جب شروع ہوگی تو آپ کا انٹرسٹ بھی انشاءاللہ تعالیٰ خود ہی ڈیولپ ہونا شروع ہو جائے گا, کیونکہ شاکش نے بڑی تیاری کی ہوئی ہے. تو ویسے یہ کہہ رہے ہیں نا کہ انتظار انتظار میرے پہ بہت بوجھ ہوتا ہے. کی شادی کا انتظار ہے, اس کا مطلب حسن کی شادی کا ان کو انتظار ہے. نہیں میں بتا رہی ایسے کو میرے بڑا بوجھ ہوتا ہے کہ میں نے دیکھنا ایک شادی اٹینڈ کر لوں نا ٹھیک ہے, دوسری پر مشکل. سارا دراصل شیفوں نے کوالی نائٹ میری شیفوں نے کرنی ہے اور مہندی شیفوں نے کرنی ہے, شیفوں نے تو کرنی ہے. اچھا جی, ایک ہماری سبسکرائبر ہیں, بڑی پیاری سسٹر ہے ہماری سائمہ خان. سلام ایوری ون میری طرف سے سب کو, ڈیلی دلی مبارک ماشاءاللہ. انہوں نے وہ اس میں کیا ہوا اس کینڈ میں انہوں نے ہم سے سوال پوچھا تھا کہ آپ سب لوگ, وہ کہہ رہی ہیں میرا کوشچن ہے کہ آپ سے ویئر ڈو یو لیو ان لاہور, آپ لاہور میں کہاں پہ رہتے ہیں؟ ہم لاہور کے بیچ گھر میں رہتے ہیں. ہم اپنے گھر میں رہتے ہیں, جہاں سے لاہور آؤٹ ہوتا ہے وہاں پہ آ جائیں, وہاں سے ہمارا ہو جاتا ہے. اگر آپ سیکٹریٹ کے پاس آئے نا تو سیکٹریٹ کے پاس سیکٹریٹ کی بیک سائڈ لگتی ہے جہاں پر ہے سنت نگر. سنت نگر کے پاس آؤٹ روڈ ہے جہاں پہ 100 روپے کی مسجد ہے اور جہاں پہ شہر کا پیٹرول پمپ کا بھی ہوتا تھا, آج کل مائی پیٹرولیم پمپ ہے, اس روڈ پہ رہتے ہیں الحمدللہ. اور بڑا کھلا ڈلا روڈ ہے اور بڑا فیمس روڈ ہے اور بڑا شمور روڈ ہے اور بڑا صاف ستھرا روڈ ہے. ہمارے گھر کے سامنے پہلے بہت بڑا باغ ہوا کرتا تھا, بہت بڑا باغ ہوا تھا, لیکن وہ بادشاہ والوں نے ستیاناش کر کے اپنی وہاں پہ عمارتیں کھڑی کر دی. میں نے خواب میں دیکھا وہ باغ صحیح ہو گیا, میں نے خواب میں دیکھا باغ صحیح ہو گیا اور دوبارہ ہریالی آ گئی, سب چیز بچپن میں ویسے ہو گئی جیسے گورنمنٹ سب کے باغ صحیح کری, ہمارا باغ آپ کا باغ اجڑ چکا ہے, ہمارا باغ پرانی آپ کا باغ اجڑ چکا ہے, آپ کا باغ صحیح نہیں ہو سکتا. تو جناب پہلے یہ تھے ہمارے سارے کوشچنز, اور امید کرتے ہیں کہ جس نے جو سوال پوچھا سب سے پہلے جس نے کنٹریبیوشن کیا. اچھا اکثر لوگ نا میری جو ورڈز ہے میں فاسٹ بولتا ہوں تو اس میں تھوڑا آگے پیچھے ہو جاتا ہے, سسپیشیس جو بھی ہے لوگوں کو سمجھ آتا ہے. تو اچھا چلیں کریکٹ کرتے ہیں, تو مہربانی آپ لوگ کریکٹ کرتے ہیں, اس میں کیا وہ کرنا ٹھیک ہے, ہو سکتا ہے میری طرف سے غلطی ہوئی ہو, چھوڑے اس بات کو. اچھا جس نے کنٹریبیوٹ کیا سوال پوچھا ہم سے, ان لوگوں کو بہت شکریہ, بہت مہربانی. آپ لوگ ہمارا چینل دیکھتے ہیں, آپ لوگوں کا بہت شکریہ, بہت مہربانی. امید کرتے ہیں کہ آپ کو آپ کے سوالات کا جواب. یہاں میں ایک بات کہنا چاہوں گا کہ یہ جب ہم کوشچن آنسر رکھتے ہیں تو ہم اپنے بارے میں بات کرنا چاہتے ہیں. آپ بھی پوچھتے ہیں مریم کو کیوں چھوڑا, کیوں رکھا, وہ ہم نے کافی مرتبہ جواب دے چکے ہیں. وہ نہیں ہوتے, وہ خود ہی ہوتی ہے, اس کو تکلیف ہوتی ہے کہ میرا تذکرہ کریں تو میرے طرف بھی آئیے, وہ فلانڈ کا. انشاءاللہ تعالیٰ کچھ عرصے تک آپ کا صبر رکھیں, تو وہ معاملات خود ہی ہو جائیں گے. اللہ سے ہم آتے ہیں پھر فون کراتے ہیں, ادھر نہ ہو, ادھر نہ ہے, پھر فون کراتے ہیں. بہرحال ہم نے اس چیپٹر کو چھوڑ دیا, کلوز کر دیا, ختم کر دیا, دفعہ دفعہ کر دیا ہے. بلوں میں گزرے آپ, برسات میں نکلیے گا, ٹھیک ہے. تو جناب علی سارے سوال جو آپ نے پوچھے ہم لوگوں نے اس کے جواب دے دیے, اور آنے والے دنوں میں ہمارے بڑے اچھے انشاءاللہ تعالیٰ بلاگ آتے رہیں گے, آپ لوگ دیکھتے رہیں گے, انجوائے کرتے رہیں گے. اپنی طرف پوری کوشش کریں گے آپ لوگوں کے لیے اچھی سے اچھی انٹرٹینمنٹ لے کے آنے کے لیے. تو جناب علی کوشچن آنسر ہے اور کمپلیٹ ہو گیا ہے, تو اس میں بھی میں 2 دن ہو گیا ہم نے کوئی اچھے سوال مطلب اپنے دگج مطلب پہلوانوں سے وہ نہیں پوچھے. تو سب سے پہلے ہم شاکش کی طرف چلتے ہیں اور اس سے پوچھتے ہیں کہ آپ کو 3 باتیں لوگوں میں کون سی سب سے بری لگتی ہے, نارمل لوگوں میں, مطلب لوگ جو ہوں, مطلب جیسے بھی آپ کسی سے ملیں یا کوئی آپ کے پاس آئے یا کسی سے بھی آپ بات کری ہو فون پہ, تو ان میں سے 3 باتیں ایسی جو آپ کو زہر سے بھی زہر لگتی ہیں, وہ بتائیے آپ. زہر سے میرے ساتھ جو بھی ملا, خوشی ملا, کسی ملا, اچھے انداز سے ملا, انہوں نے مجھے کیسے بات کی. آپ یہ رنگ بازی چھوڑیں, جو میں نے آپ سے سوال پوچھا نا اس طرف پائیں, جو بھی میسج سوالوں میں جو تھے جو مجھے اس کو بھی چھوڑ دیں, اس کو بھی چھوڑ دیں. یہ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں, ڈیلی میں جو آپ سے لوگ ملتے ہیں, جو آپ کی لوگوں سے ملاقات ہوتی ہے, لوگوں سے اٹھتے بیٹھتے ہیں, 2 ایسے لوگ جو آپ سے اٹھتے بیٹھتے ہیں, ملتے ہیں, جو بھی آپ سے بات ہوتی ہے, گزر رہا گزر گیا وہ, اور ایک ایسا جس سے آپ فون پہ بات کرتے ہیں اس کی پیڑی عادت ہے, وہ مینشن میں کیسے کسی کو برا کہہ سکتی ہوں. میرے ساتھ جب کسی نام نہیں لینا, بس عادت بتا. آپ نام نہ لیں, عادت بتا. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ کوئی مسئلے ہو جاتے ہیں, ایسے رونا دھونا شروع کر دیتے ہیں, وہ مجھے پسند نہیں. بات وہ آرام سے کریں, ضرورت نہیں ہے, ایزی ہو کے, ٹھیک ہے. دوسرے کچھ ایسے لوگ دیکھتے ہیں تمہیں تو سمجھ لگی ہے, تو سمجھ گئے ہوگے. دوسرے وہ لوگ ہیں جو ایک بات کے پیچھے پڑ جاتے ہیں, انہیں جینا نہ ہوگا, صبح سے شام تک وہ لوگ اتنی ٹینشن لیتے ہیں, بھول ہی جاتے ہیں, وہ بات کو ختم نہیں کرتے وہ. اور جو 3rd لوگ ہیں وہ ان کو چاہیے کہ ان سے راز کی بات کر لی تو آگے نہ پہنچائے, آگے پہنچانی ہے, ٹھیک ہے. مجھے نہیں ان کی بات نہیں ہو رہی.
لوگوں کی بات ہو رہی ہے مجھے تو خود تو اب وہ اچھے لگنے کی اچھے کی بات بھی ہے نہیں اچھے لگنے کی بات نہیں بس برے لگے نہیں اچھے نہیں ہوتا تجھے جو کہتا ہے انہیں سنبھال لو ہاں جی یہی سوال ہم بے باجی کی طرف لے کے چلتے ہیں اور بے باجی سے پوچھتے ہیں کہ دو ایسے لوگ جو روزمرہ کی زندگی میں آپ کو ملتے ہیں یا کچھ ہوتے ہیں وہ اور ایک ایسا جو فون پہ جس کو آپ کی بہت زہر لگتی ہے وہ ایک سوال بار بار جو کرتے ہیں نا وہ مجھے زہر لگتے ہیں مطلب فون پہ فون پہ تو یہ بہت برا مجھے لگتا ہے جو اور سناؤ اور سناؤ نہیں فیل ان سے جو بات ہے ان کی بات نہیں ان سے کی بات اس کی میں کبھی نہیں کر رہا آگے اچھا اور یہ ذاتی سوال جو کرتے ہیں نا مطلب جو انسان کہتا ہے کہ نہیں جواب نہیں ایک منٹ مطلب پتہ بھی ہوتا ہے ان کو سب کچھ پھر بھی پوچھی جائیں گے ذاتی سوال اور سنو اور ایک اور سوال سناؤ یہ اور دو لوگ جو ریئل لائف میں ملتے ہیں آپ کو اور ان کی بات بری لگتی ہے آپ کو مجھے الٹے آگے طرف رکھا ہوا ہے مجھے آتے ہیں کسی کی بری لگتی ہوتی ہے ہر ایک میں عادت ہے ایک انسان ہوتی ہے حرکتیں بری ہوتی ہیں حرکتیں جو ہے نا وہ بری ہوتی ہیں انسان برے نہیں ہوتے حرکتیں جو میں عادتوں کی بات کروں عادت بتا رہے انسان برے آتے ہاں بتائیں کہ بار بار ایک سوال کری جو اے کی کیتا ہے اے جو کیتا ہے اے تے کیوں پیا اے کیوں پیا اے گل بری لگتی ہے ٹھیک ہے آگے آپ کو کہہ رہے ہیں دوسری میں کہہ دیا جنہوں نے دوسری وہ بس ایک ہی بات بول ہی جانا یہ نہیں مجھے تو سیم ہو گیا نا بس ٹھیک ہے بھائی یہ ہو گئی ایک ہی بندہ اصل صاحب کی طرف چلتے ہیں اچھا مجھے ایک عادت کہہ سکتے ہیں وہ بری لگتی ہے کہ گھر والے جب میں جم جاتا ہوں نا تو بیٹھا ہوں ٹھیک ہے میں اٹھاؤں وہ سوتا جانا سی اور بیٹھا ہوں وہ بھی نہیں یاد آتا وہ عادت میں بڑی بری لگتی ہے کہ ابھی اور دوسری وہ ایک کچھ لوگ ہیں جو دل میں بغض رکھتے ہیں پیٹ پیچھے بات کرتے ہیں دل میں کہ دل میں دل میں وہ برے لگتے ہیں ٹھیک ہے اتنے آپ منہ پہ بات کریں اور فون پہ فون فون والے کوئی اچھے فون میں آپ کو نہیں کہہ رہا اچھا ہے آپ کو نہیں کہہ رہا فون پہ پھنسے گا نہیں فون کہہ رہا اچھا نہیں میں نہیں تو پھر کتنا گالا کرنا نہیں لگا فون پہ ایسا کوئی ہے نہیں کیوں نہیں بتھیرے گلا کرنا ہے تو دس تم باتوں میں آ جاتی ہے تو پہلے چل یار جھوٹے دس تم باتوں میں آ جاتی بھائی جان میری بات سنو آپ خود کمپلیکیٹ کرتے ہیں انسان لڑکوں سے بھی تو بات کرتا ہے اب شاد سے بات نہیں کرتا بٹ سے نہیں کرتا وہی میں کہہ رہا تھا دوستوں کی بات ہو رہی ہے تو بھائی کوئی بھی بات کر سکتا ہے نا سائدہ سے نہیں کرتا تو کچھ نہیں کرتا سب سے کرتے ہو کسی سے بھی کرتے ہو ضروری تو نہیں ہوتا تم خود اپنے لیے مشکلات پیدا کرتے ہو ایک بندہ ہے سعادت پہ اس کو سنا ہے ہاں اچھا وہ کیا ہے میں اچھا کر لیتا ہوں اچھا وہ کیا وہ ایک سعادت پہ ایک آبدہ کو ایک آپ ہو ایک کام کرے میں اچھا میں کر دیتا ہوں میں جب تک کام نہیں نہ کروں وہ فون کر ہی جائیں گے بہت بری لگتی اور ایک دوسری بات آبدہ پپا کے ساتھ اور سعادت کے ساتھ بازار نہیں جانا چاہیے ہمیں اور بازار چلے تھے وہ پتا کہ یہاں سے سوٹ پسند ہے وہ پورے بازار میں پھر کے پھر وہاں سے سوٹ لیں گے پھر کہیں گے چلو بندہ کہتا ہے ان جاؤ اور کہیں گے ریٹ بھی ہماری مرضی کا اچھا جی کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو آپ کی لائف میں ہوتے ہیں جن سے آپ ملتے ہیں راہ گزر یا چلتے پھرتے یہ لوگ مجھے سب سے بری عادت ان کی یہ لگتی ہے کہ ذاتیات پر مت جایا کریں مطلب آپ سے اگر کسی انسان نے ڈسٹینس رکھا ہے نا تو آپ اس کے ڈسٹینس کو سمجھیں ایسا سمجھے اچھا یار ادا سنا اچھا ایدا سنا اچھا ادا کی بنیا اچھا اور انسان اس کو اگنور کراتا ہے کنٹینیوسلی اس کو اگنور کراتا ہے لیکن پھر بھی وہ اپنی عادت سے نہیں جاتا کہ مطلب اچھا وہ جو ہے ایسی وہ دس اچھا بندہ ایسے اگنور کرتا ہے لیکن پھر بھی باز نہیں آتے ایک تو مجھے اس طرح کے لوگ زہر سے بھی زیادہ زہر لگتے ہیں دوسرا مجھے یہ لوگوں سے پرابلم ہے ایک بڑی مطلب زبردست قسم کی بات مجھے بری یہ لگتی ہے کہ بھائی کہ بندے نے بیاہ کرنا ہے وہ کر لے گا ٹھیک ہے تم سیکھ ہی لینا والے کو ہر جگہ پر آدھے سے زیادہ میری فیملی میں کو چاول کھانے ہیں میری شادی کے چاول آدھی سے زیادہ فیملی کو تیرے بیاہ چول کا تو کھانے ہیں سی گھر نہیں چول کھانے ہے جی میرے داد کیا جی بھی میرے نال کیا جی بھی سب لوگ وہ تیرے بیاہ چول کھانے ہیں چولا نہیں میں زیادہ بنا ان دونوں کو ایشو پتا کیا ہو رہا ہے ان دونوں نے فیس کرنا ہے میں تو فون ہی نہیں کرنا اس لیے دونوں نے کچی کچی ایسے سے ہو رہی ہے ایک
चार बंदों में इज्जत बनी हो तो फिर इंसान सोचता ही है ना सोचते ही है शेफों की इज्जत बनी वो वाली। अच्छा, और दूसरी बात ये होती है कि फोन पर जब आप किसी से बात करते हैं और बात अगर कंप्लीट हो गई है तो बात को खत्म कर दें। बात को ये ना करें कि वो अच्छा ਉਹ ਸੁਣਿਆ ਸੀ, ਅੱਛਾ ਇਹ ਸੁਣਿਆ ਸੀ, ਅਸਾਂ ਉਂਝ ਸੁਣਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਠੀਕ ਹੈ खत्म होगी गल, शॉर्ट बात करें, खत्म कर दे फोन। कानों चिपके रहो, कानों चिपके रहो, मुझे बहुत बुरी लगती है। बारह जनाब अली, ये हमारी आपस के ऐसे मजाक थे। आप लोगों को लिए एंटरटेनमेंट भी कुछ ना कुछ रखनी होती है। हमारी कोशिश ये थी कि आपके लिए एंटरटेनमेंट लेके हम अपनी तरफ से कुछ ना कुछ करते रहते हैं। आने वाले डेज में आपको बड़े प्यारे, बड़े खूबसूरत, बड़े अच्छे से व्लॉग मिलेंगे, उसका भी आपने लाजमी देखना है उसको। तो इस व्लॉग को यहाँ पर एंड करते हैं इस उम्मीद के साथ कि आपको हमारा आज का व्लॉग पसंद आया होगा। इनकी जो व्लॉग पीछे रहे थे उसको थोड़ा आदत डाले। क्या वो अन्य वो बोल रहा है अपना फोकस लेके मैं दांतों में बोलने लग गया। एक दिन लफ्ज़ में बोल रहा है बाद में हम क्या करते हैं। आई एम सॉरी, कल से मैं जामा मस्जिद नूर इस्लाम और सावरपिया की मस्जिद में जाकर कहूंगा हजरात मैं बोलने लगा हूँ, आप लोग तैयार रहे। ठीक है, ये सही है। तो जनाब अली, अगर आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा तो आप लोगों ने क्या करना है? प्यारे भाई कमेंट्स करने हैं, लाइक करना, सब्सक्राइब करना, वीडियो को शेयर कर देना है, बेल आइकन को क्लिक कर देना है ताकि आने वाली वीडियो आप लोगों के पास पहुंच सके। जिंदगी नहीं तो कल दोबारा एक नए व्लॉग के साथ, डिफरेंट व्लॉग के साथ, अच्छे व्लॉग के साथ, प्यारे व्लॉग के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए आपने अपना ढेर सारा ख्याल रखना है। अल्लाह हाफिज़।